اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 ستمبر کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام جیم، خ، گاو سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ ان دنوں میں برج جدی والوں کو چاہیے کہ نیلم سٹون کا استعمال ضرور کریں، اور ان دنوں میں سفید اور سبز رنگ کے کپڑوں کا استعمال بھی ضرور کریں۔ برج جدی والوں کے ذائچے پہ روشنی ڈالی جائے تو ان کو جو تعلیمی حوالے سے جو رکاوٹیں یا پریشانیاں چل رہی تھیں ان دنوں میں وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے روحانی اور مذہبی لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے استوار ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو کھانے پینے کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کے بھی معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ ان دنوں میں کاروباری حوالے سے مالی فائدہ حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کی عزت و شہرت میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے میں عزت و شہرت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات بھی قائم ہوتے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں زہرہ آپ کے 10ویں گھر میں مقیم ہے، اور اس کے علاوہ شمس جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور برج سملہ میں ہے، اور عطارد اور قمر آپ کے 8ویں گھر میں برج اسد میں مقیم ہے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ 1 سے 7 ستمبر کے وقت کے دوران ان معاملات کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ ان دنوں میں ان کے لیے فائدہ حاصل کرنا نسبتاً آسان رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں ان معاملات سے فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج جدی والے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس عرصے میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس عشرے کے دوران ان کو خوشخبری سننے میں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج جدی والے افراد جنہوں نے کسی کو کوئی رقم ادھار دے رکھی تھی تو ان دنوں میں واپسی کا مطالبہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی امکانات ہیں کہ وہ بندہ آپ کی رقم یا پیسے یا چیز جو ہے وہ واپس کر دے۔ ان معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے پہلے 5 ایام خاصے بہتر ہیں۔ اس عشرے کی 5 سے 10 ستمبر کا وقت آپ کے شراکتی معاملات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایسی ان معاملات میں کچھ رنجشیں اور دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ معاملات کو سنگین شکل دینے سے گریز کریں، کیونکہ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ معاملات خاصی بری شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ احتیاط کریں اور اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں میں ملازم پیشہ افراد کو پچھلے کچھ دنوں میں چلتی ہوئی پریشانیوں میں کمی واقع ہوگی، اور وہ لوگ جو خرابی صحت میں مبتلا تھے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی ان دنوں میں اچھی اور بہتر صحت کا حصول ملتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے کام کر دے گا یا آپ کے کام آ جائے گا، آپ کے معاملات میں آسانی کا باعث بن جائے گا یا آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت ہوگا، تو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہونے کی بجائے اپنے معاملات کو خود لے کر چلنے کی، حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا معیز، ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 اور 5 ستمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 2 ستمبر کی ہے۔